روزہ کو جو توڑنے والی جو چیزیں ہیں مختصر ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو روزہ کو توڑنے والی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ انسان اگر کھا پی لے جان بوجھ کر کے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھول سے کھا پی لے تو اپنے روزہ کو پورا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے بہت سے لوگ شروع میں رمضان میں یا کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں تو دن میں اچانک کھا پی لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعہ یہ بتایا کہ اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انجانے میں ہی صحیح اللہ نے آپ کو کھلایا تھا، آپ اپنے روزے کو مکمل کیجیے۔ لیکن جان بوجھ کر کے کھا لیں گے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جو بہت بڑا گناہ ہے، بعد میں توبہ بھی کرنا پڑے گا، اس روزہ کو قضا بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے عمدن قے کرنا، الٹی کرنا۔ انسان زیادہ کھا لے، فجر میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ دن میں بھوک نہ لگے اس لیے جتنا کھانا چاہیے اس سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اب ان کو لگتا ہے اب نہیں پیٹ میں رکھ سکتے ہیں، بغیر الٹی کیے ہوئے کوئی چارہ نہیں، تو حلق میں انگلی ڈال کر کے کچھ کھانے کو الٹی کر دیتے ہیں، تو یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کے الٹی کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کبھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور سفر وغیرہ میں جانے کی وجہ سے انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے اور الٹی ہو جاتی ہے اچانک، تو اگر خود بخود قے ہو جائے تو روزہ باقی رہے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کر اگر قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز ہے ہم بستری کرنا۔ شادی شدہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رات میں ہم بستری کی اجازت دی ہے، دن میں اللہ تعالیٰ نے ان جائز کاموں سے منع کیا ہے، چاہے کھانا پینا ہو، ہم بستری کرنا ہو، یہ جائز چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں روزے کی وجہ سے لگائی ہیں، تو یہ بھی ان پابندیوں میں سے ایک ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بہت سخت کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا میرے بھائی؟ کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اب اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم یہ غلام آزاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اتنے کہاں ہمارے پاس طاقت ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ کہا پھر مسلسل 60 روزے رکھو۔ اب انسان جن کے 30 دن میں یہ حالت ہے، 60 روزے وہ مسلسل کیسے رکھیں گے کہ دن میں جب ان کو قابو نہیں ہو سکا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب 30 دن میں ہماری یہ حالت ہے تو 60 دن میں کیا ہوگی؟ اور مسلسل ایک دن بھی چھوڑنا نہیں ہے، ایک دن چھوڑ دیے تو پھر وہ گنتی ختم ہو گئی، پھر شروع ہو جائے گی الگ سے گنتی اور پھر 60 مکمل کرنی پڑے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو تیسرا کام ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں معلوم ہے کہ اس علاقے میں غریب انسان ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکوں، اس لیے اللہ کے رسول یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ایک شخص آیا، وہ کھجور کا ایک ٹوکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آ رہا تھا۔ جب آپ کے پاس صدقے کے طور پر کھجور کی وہ ٹوکری لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اچھا لیجئے، یہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان میں لے جا کر کے تقسیم کر دیجئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اعلی افقر منی، اپنے سے زیادہ فقیر انسان پر خرچ کروں؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ پورے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب انسان ہوں علاقے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ بھائی تم ہی کھا لینا، اپنے بال بچوں کو کھلا دینا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ ایک اتنا بڑا کفارہ کہ گردن آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی تقسیم کرنے کی باری آئی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ اس کے محتاج اور ضرورت مند میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ہی کھا لینا۔ تو اس میں کفارے کا بیان کیا گیا ہے کہ آدمی روزے کے حالت میں جو ہم بستری کرتا ہے تو وہ کفارہ ہے۔ گردن آزاد کرنے کا سسٹم نہیں رہا، یا تو 60 روزے رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا ہے مسلسل تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ لہذا انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہے رات میں اٹھائے، دن میں اگر اٹھائیں گے تو اتنا سخت کفارہ ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز ہے حیض و نفاس کا آنا۔ یہ خواتین کی ایک تو مہینے کی مجبوری ہے اور ایک ولادت کے وقت کی پریشانی ہے کہ ماہواری کا جو خون آتا ہے، جس کو حیض کا نام دیا جاتا ہے، اس کے آتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، بھلے ہی 5 منٹ 1 منٹ آدھ منٹ پہلے کیوں نہ آئے، وقت کے ہونے سے آدھے منٹ پہلے اگر حیض کا خون آ جائے یا وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، تو بھی دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ المہم اس کے علاوہ ڈھیر سارے مسائل ہیں روزے کے سلسلے میں، یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے، اچھے کام کرنے اور گناہ
اور روزے کو ختم کرنے والی توڑنے والی چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔